Dear viewers, this is the modern Wahi Pamari house from outside. Now we go inside from the main door. اس وقت یہ جو پامری وہی ماڈرن گھر ہے یہ ہم باہر سے اس کو دیکھتے ہوئے اب مین ڈور سے ہم اندر داخل ہوں گے. یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ ٹوٹلی سٹون اور مڈ کا بنا ہوا ہے. یہ ابھی اسی طرح پورا اندر بھی سٹون اور مڈ ہے اور یہ اس کا مین انٹرنس ہے. دس از دا مین انٹرنس آف ماڈرن وہی پامری ہاؤس. اور یہ جو ہم پہلے جس جگہ پہ ہم داخل ہونے جا رہے ہیں یہ جگہ جو ہے اس کو سروئی کہتے ہیں. یہ قدیم زمانے میں بہت بڑا ہوا کرتا تھا جہاں پہ گیسٹ سویا کرتے تھے. سروئی گریک کے جو بزنس سٹینگ جگہ جو تھا جو سرائے سے نکلا ہے جس کو ہم سروئی کہتے ہیں. اور اسی طرح ہی یہ ہمارے مین انٹرنس سروئی ہے. اور سیکنڈ جو ڈور سامنے نظر آتی ہے ہمارا سیکنڈ ڈور انٹرنس ان وہی پامری ہاؤس. اور ادھر ابھی یہ جو سامنے نظر آتی ہے یہ ہو گیا ہمارا گیسٹ روم. شروع میں لیفٹ سائڈ پہ اس جگہ پہ ورچن ہوا کرتا تھا. ورچن مینس بہت بڑا سا ایک دیسی سٹائل کا ٹوائلٹ ہوا کرتی تھی جہاں پہ لوگ اس کو کات کے طور پہ استعمال کرتے تھے. اب اس کو گرا کے ان لوگوں نے گیسٹ روم بنایا ہے. اور یہ گیسٹ روم آپ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ یہاں کی ان کی سٹنگ ایریا ہے, صوفہ وغیرہ لگی ہے. اور یہ ماڈرن سٹائل کا یہ ونڈو, ساتھ میں یہ پورا وال جو ہے مڈ اور سٹون کا بنا ہوا ہے. اور یہ نیچے ان کی بیٹھک اور سلیپنگ ایریا, یہ ان کی بستر اور کلوتھس. اور اسی کے ساتھ ان لوگوں نے ڈریسنگ روم وتھ سپریٹ واش روم اینڈ ٹوائلٹ فار گیسٹس یہ بنائے گئے ہیں مہمانوں کے لیے. الگ سا ایک ٹوائلٹ اور ان کی واش کی جگہ جو آپ کو نظر آتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہم اس ڈریسنگ روم سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے پھر اسی طرح ہی. یہ آپ سٹون کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہینڈ میڈ جو ہے وہ ہاتھ کی بنائے ہوئے دستکاری ہے. اور یہ پورا مڈ اور سٹون. اس گھر کا خاصیت یہ ہے کہ سردیوں میں بھی یہ گرم رہتا ہے. اور اب ہم چلے جائیں گے پھر واپس سروئی کی طرف. اور سرائے جو پہلے میں نے کہا تھا یہ گیسٹ کی سلیپنگ ایریا ہوا کرتا تھا. ابھی یہاں پہ صرف شوز اتارتے ہیں. جس ورچن کی میں بتا رہا تھا وہ ورچن ابھی رائٹ سائڈ پہ چینج ہو کے یہ ابھی ماڈرن ٹوائلٹ میں چینج ہوا ہے. تو یہ یہاں کا ماڈرن ٹوائلٹ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا ہمارا اس دیسی گھر کے ساتھ قدیم کا ورچن اور موجودہ دور کا ٹوائلٹ. اب ہم داخل ہونے جا رہے ہیں اپنے چوتھا سٹیپ ہمارا ہو گیا کنج. کنج جو ہے یہ قدیم زمانے میں یہاں پہ کلہاڑی اور شوز ساتھ میں جناب یہاں پہ لکڑیاں رکھتے تھے جلانے کے لیے. اب اس کو چینج کر کے موجودہ دور میں یہاں پہ صاف ستھرا پریس کرنے والا ایک ٹیبل لگا دی گئی ہے. یہاں شوکیس بنائے گئے ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ ماڈرن ڈریس کا بورڈ بنائے گئے ہیں. اور اب ہم دو لکڑی کے پیلرز کے ستون کے بیچ سے ہم داخل ہو جائیں گے پامری گھر میں. تو یہ ہم داخل ہو رہے ہیں ان دو ووڈن سٹون پلر کے بیچ سے. سو ناؤ وی آر انٹرنگ in the modern Wahi Pamari house with two wooden pillar. So we enter between with two
wooden pillars inside of the Wakhi primary house. In front of us, this place where we step down, this place name is Yorch. This was used for marriage time for dancing. قدیم زمانے میں یہاں پہ لکڑیاں رکھا کرتے تھے، شوز اتارا کرتے تھے، لیکن اب یہ صاف ستھرا ہے، یہ صرف لوگ بیٹھتے بھی ہیں اور شادی کے دنوں میں یہاں ناچتے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ چھٹا سٹیپ کے بعد پھر ساتواں سٹیپ جو ہے ہمارا یہ نکرد ہے. نکرد جو ہے ہماری، اس کو ہم بیٹک بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں، اور اس کو ہم لوگ جو ہے کوکنگ ایریا بھی کہتے ہیں. تو یہ جو سٹیپ دکھا رہے ہیں ہم لوگ، یہ نیچے یورچ ہو گیا، اس کے بعد نکرد ہو گیا. نکرد کے اوپر پھر جو جگہ نظر آتی ہے وہ ہماری دلدنگ ہے. تو اب یہ نکرد کا کام کوکنگ کے لیے اور پھر ڈائننگ کے لیے یوز ہوتا ہے. بیچ میں ایک جگہ ہے، دیسی سٹوو لگا ہوتا ہے، وہاں سے کوکنگ کرتے ہیں، اور اوپر جو پورشن ہے وہ بھی کوکنگ اور ڈائننگ کے لیے یوز ہوتی ہے. اور اس کی بیک سائڈ پہ جو جگہ نظر آتی ہے، یہ کوکنگ پوٹس اور ریڈی فوڈ رکھتے ہیں جہاں سے سرو کیا جاتا ہے. آج کل یہاں پہ کتابیں بھی رکھتے ہیں، اور یہاں پہ کچھ میوزیشین سامان بھی رکھے گئے ہیں ڈیکوریشن کے طور پہ. اور یہ تھوڑا سا میں اس نکرد کا ایک اور آپ کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو انٹر ہونے کے بعد لیفٹ سائڈ کی جو یہ جگہ ہے، یہ خواتین کی بیٹھنے کی جگہ ہے، اور یہ والا جگہ جو ہے میل بیٹھنے کی جگہ ہے. خاتون اس رائٹ سائڈ پہ بیٹھ کے کوکنگ کرتی ہے، اور میل اس سائڈ پہ بیٹھ کے یہاں سے آؤٹ ڈور واچ کرتا ہے کہ کوئی اور تو داخل تو نہیں، اور اجنبی ہو رہا ہے تو اس کو ریسیو کرنا ہے اور اس کو دیکھنا ہے. جیسے یہاں بیٹھ کے یہ جو دوست پیلر کی اس کنج سے داخل ہو گئے تھے اس گھر میں، یہ اس کا پورشن ہے. پھر اسی طرح میں آپ کو یہاں کے سلیپنگ ایریا کے بارے میں بتاتا جاؤں. یہ جو نیچے نظر آتی ہے اس کو پستراج کہتے ہیں. ادھر جو ہے یہاں پہ بھی سوتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. قدیم زمانے میں یہاں ایک ہی جگہ پہ سویا کرتے تھے. ابھی یہاں پہ ایک ہی فیملی سویا کرتا ہے. باقی ایونٹس کے دنوں میں یہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور اس کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں ایز اے بگ ہال. یہ جو پورشن جو ٹی وی نظر آتی ہے اس کو ہم برج بولتے تھے. یہاں پہ ہم لوگ اپنی کچھ کارپیٹس وغیرہ ہم رکھتے تھے، اور شادیوں کے دنوں میں یہاں پہ بچے بیٹھ کے تالیاں بجاتے تھے، کیونکہ ساتھ میں میوزیشینز ہوتے تھے اور یہاں سے جوش دلایا کرتے تھے اپنے ڈانسرز کے لیے. اب اسی طرح ہی میں تھوڑا سا آپ کو یہ والا سائڈ، پستراج کے بعد پھر یہ کلاراج ہو گیا. کلاراج کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ قدیم زمانے میں بکریاں بچوں کے ساتھ رکھا کرتے تھے، لیکن اب یہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں اور سوتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ اوپر ایک چھوٹا سا ٹیبل کے ساتھ ایک پورشن نظر آتا ہے جہاں پہ بچوں نے اپنا کتابیں رکھے ہیں. یہ اس جگہ کو مخصوص اس گھر میں جو فیمیل ہوتی تھی، یعنی اس کو زیچا راج کہتے ہیں. زیچا راج کا مطلب کہ جہاں پہ ایک خاتون جس کی نئی ڈلیوری ہوا ہے، وہ اس بچے یا بچی کے ساتھ یہاں پہ الگ سا سویا کرتی تھی، کیونکہ یہ جگہ تھوڑا سا سپریٹ ہوتا ہے، کوئی بچے کو ڈسٹرب نہ کرے، اور تھوڑا سا عام جگہوں سے یہ اونچا ہوا کرتا ہے. اسی طرح جیسا پستراج پھر کلاراج، اسی طرح ہی ایک اور سٹیپ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہے، یہ نکرت دلدنگ کے بعد پھر یہ جو پورشن ہے اس کو ہم نسن راج. یہ قدیم زمانے میں یہ ایک ہی جگہ ہوتا تھا جہاں خود سویا کرتے تھے، لیکن ابھی یہاں پہ بھی لوگ بیٹھتے ہیں، سویا کرتے ہیں. اس کو ڈائننگ کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے، سلیپنگ ایریا بھی یوز ہوتی ہے. ابھی تھوڑا سا میں آپ کی گوش گزار کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو ہمارے ایریا ہے یہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس ایریے میں جو مین جگہ ہے یہ یہاں سے نیچے آپ کو دلدنگ، نکارت، پستراج
बीच में यॉर्च और इस तरफ कलाराज, और यहाँ पे इस साइड पे आपको निसुनराज नज़र आता है। यहाँ पे आपके मैं गोशगुजार करूँ कि जिस तरह शादियाँ होती थी तो ये पस रज में म्यूजिशंस बैठते थे। उसके बाद इस साइड पे हमारे जो वीआईपी गेस्ट विद खलीफा साहिबान, और इस कोने पे दुल्हा दुल्हन बैठा करते थे। और ये जो ऊपर दिलदुंग एरिया है इससे में ख़वातीन बैठा करते थे। इसी तरह ये निकर्द एरिया में हमारी सेकंड फेज़ के जो मेहमान थे वो बैठा करते थे। थर्ड फेज़ के मेहमान हमारा इस कलाराज में बैठा करते थे। एंड पे टीवी के पास हमारे बच्चे बैठ के शोर शराबा और तालियां बजाते थे, और इसी तरह नीचे म्यूजिशंस, और यहाँ पे डांसिंग एरिया होता था। इसके बाद फिर थोड़ा सा किसी के घर में गम हुआ करता था तो फिर इसको हम और तरीके से इस्तेमाल करते थे। ये जो निसुनराज कहते हैं, इस एरिया में आपको फिर इस जगह पे जो है हमारी खलीफा साहिबान बैठते हैं, और मुख्तलिफ़ जगह से लोग आते ताज़ियत पे, वो यहाँ बैठ के दुआ पढ़ते थे। और इसी तरह इस वाले जगह पे हमारी जो है ख़वातीन गमज़दा के साथ फिर ताज़ियत पे आए हुए दूसरे ख़वातीन बैठा करते थे। फिर इसी तरह ही यहाँ पे जो नीचे पस रस जो शादियों में म्यूजिशियंस बैठते थे, इधर फिर जो है हमारी जो है वो बैठते हैं हमारे गमज़दा मेल। तो 3 दिन तक इस घर में कोई खाना पकाया नहीं जाता है, हमसाया से और दूसरे रिश्तेदारों से लाए जाते हैं। और 3 दिन तक इस घर में कोई किसी किस्म का कोई भी यहाँ पे बर्तन तक यूँ इस्तेमाल नहीं होती है। सियुम के बाद फिर यहाँ से लोग चले जाते हैं, और यहाँ पे एक फातिहा खानी होती है बहुत बड़ा सा। पीर नासिर खिसराव के जो मुरीद बदख्शान में है वो उनकी एक मखसूस कलाम होती है जो शिया इस्माइली के अक़ीदे के मुताबिक कुरानी आयात है, उसमें फ़ारसी में बहुत से दुआएँ हैं और दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। उसके बाद फिर तीसरा में वो गम का निज़ाम ख़त्म करके लोगों को इजाज़त दी जाती कि वो फिर अपने दुनियावी ज़िंदगी में अपना रुख कर दे और अपना काम शुरू करे। इस घर में ये जो बनी हुई है देसी वखी पामरी हाउस, ये इस्लामी शिया इस्लामी के अक़ीदे के मुताबिक बनाए गए हैं। इसमें जो ऊपर आपको मैं छत दिखाऊँ, ये सारा वुडन बना हुआ है, और ये जो ऊपर नज़र आती है ये नूर की इंट्रेंस को तशबीह देता है। तो उसके बाद फिर इसके इर्द गिर्द जो स्टेप्स बने हैं वो भी 5 स्टेप के बने, जिसको पंजुतन को यानी ज़ाहिर किया जाता है। और इसी तरह मैं पिलर्स भी आपको दिखाता जाऊं। ये जो नीचे से जो एक पिलर आता है इसको मोहम्मद का नाम दिया गया है। इसी तरह यहाँ अली का नाम दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ पे हज़रत बीबी फ़ातिमा का नाम दिया गया है, और एंड पे यहाँ पे जो 2 पिलर एक साथ है हसन और हुसैन का नाम दिया। तो यानी मोहम्मद, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन, यानी ये तमाम घर जो है इसको पंजुतन के नाम से तशबीह दे के इन 5 पिलर्स पे ये देसी घर जो है खड़ा है। तो ये हो गया वही मॉडर्न पामरी हाउस। और इसके बाद फिर मैं आपको अभी आगे जो नज़र आता है यहाँ पे चिकिश कहते हैं, और ये चिकिश जो है हमारी बर्तनें रखने की, और साथ में जनाब खाना जो तैयार हो तो रख के यहाँ से सर्व किया जाता है। और ये मौजूदा मॉडर्न किचन है जो गर्मियों में लोग यहाँ पे गैस और देसी वुडन स्टाइल का वो स्टोव लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यहाँ गर्मियों में रोटी पकाते हैं और फिर आगे गेस्ट और ख़ुद को सर्व करते हैं। ये फूड प्रिपरेशन की टेबल है। ये जो सामने नज़र आता है ये हमारे स्टोर है, जिसको कदीम ज़माने में गंज कहा जाता था। तो गंज का मतलब जहाँ पे गंज खाना भी कहते हैं, जहाँ पर हमारी फूड आइटम हुआ करते हैं। ये फूड आइटम के स्टोर्स होते हैं जहाँ पे वीट, पोटैटो, दूसरा खाने पीने के जो भी आजकल के मॉडर्न दौर के जो सामान है वो भी रख के ना फिर यहाँ से लोग जो है वो गेस्ट को सर्व करते हैं।
اور یہ آج کل اس کو یوں بنایا گیا، یہ جو بڑا سپورٹ نظر آتی ہے یہ ہماری فلاور کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی پھر یہاں پہ ایک اور گیسٹ روم بنایا گیا ہے اور اس کا اپنا الگ سے انٹرنس ہے بیک سائڈ سے۔ یہ پھر گیسٹ روم نہیں ہے بلکہ یہ پرسنل ایک بیڈ روم ہے۔ آگے جو ہم انٹر ہو گئے تھے وہ گیسٹ روم تھا، تو یہ پھر یہاں کے گھر والے مہمانوں سے الگ ایک سپریٹ روم میں بیٹھتے ہیں اور اس کا اپنا سپریٹ واش روم ہے۔ تو یہ تھا ہماری ماڈرن وخی پامری ہاؤس ان گلمید گجال ہنزا، اور آپ لوگوں نے دیکھا۔ کل پھر ہم آپ کو وخی پامری اولڈ ہاؤس کے مختلف سٹیج اور نام اور کام کے بارے میں بتاتے جائیں گے۔ یہ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح ہم آپ کو مختلف کلچرل کے مطابق ہمارا جو گھر ہے، ہمارے جو کھانا پینا ہے، یہ چیزیں ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے۔ اور یہ ہم نے آپ کو ابھی اسی گھر سے آؤٹ ہوتے ہوئے دکھائیں گے۔ ابھی یہ اسی گھر سے ہم فارغ ہو رہے ہیں، ہم نکل رہے ہیں۔ یہ پھر یہاں کے ایک استاد نے اس کو ترتیب دیا تھا۔ اس پامری ہاؤس سے ہم داخل آؤٹ ہوتے ہوئے یہ کنج سے ہوتے ہوئے سروئی سے ہوتے ہوئے ہم آؤٹ اپنے آرچرڈ میں نکلیں گے۔ یہ ہو گیا اس پامری گھر کا اپنا باغ، اور پھر نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ضرور آپ سے ملیں گے۔ آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں تک شیئر کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔